بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہزاد احمد کھرل۔ ادبی ذوق میں خوش آمدید۔ تیسرے سبق کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم نظم کی اقسام پڑھیں گے، ان میں فرق جانیں گے اور کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی، تو پہلی قسم ہے پابند نظم۔ پابند نظم غزل کے قریب تر ہے تقریباً، اور یہ بحر، قافیہ اور ردیف تینوں چیزوں کی اس میں پابندی کی جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی وزن میں آپ نے تمام مصرعے جو ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں پابند نظم کے، اور قافیہ اور ردیف کی بھی پابندی ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ علامہ اقبال صاحب کی مکڑی اور مکھی، اور پرندہ اور جگنو، اور الطاف حسین حالی کی مٹی کا دیا، اور نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو یہ جو ہے پابند نظم ہے، اس میں آپ ایک ہی بحر اور قافیہ کی پابندی بھی آخر تک کر سکتے ہیں جس طرح غزل میں کی جاتی ہے، اور مختلف اشعار میں آپ قافیہ اور ردیف جو ہے اس میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، مختلف بھی لا سکتے ہیں، لیکن بحر جو ہے وہ ایک نظم کی مکمل جو ہے وہ ایک ہی بحر رہے گی، اور ایک ہی وزن پر تمام مصرعے جو ہیں نظم کے وہ موزوں کیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں نظم معرہ کو۔ نظم معرہ میں بحر کی پابندی ہوگی، لیکن قافیہ اور ردیف اس کی آزادی ہوگی۔ ایک ہی بحر میں ایک ہی وزن پر تمام مصرعے ہوں گے نظم معرہ کے، لیکن قافیہ اور ردیف نہیں نبھایا جائے گا، نہیں لایا جائے گا۔ کہیں کہیں اگر آپ لے آئیں تو لا سکتے ہیں، اور اگر آپ قافیہ اور ردیف کی پابندی کرتے رہے تو پھر وہ معرہ نہیں رہے گی، پھر وہ نظم پابند میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گی۔ تو نظم معرہ جو ہے اس میں بحر کی پابندی ہوگی، ایک ہی بحر، ایک ہی وزن، تمام مصرعے ایک جتنے لمبے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ شکیب جلالی کی نظم ہے، تو اس کا مصرع دیا گیا ہے، یہ فاعلات مفاعل فعلاً پر ہے، اور اس کے تمام مصرعے اسی وزن پر ہیں۔ رات ایک لڑکھڑاتے جھونکے سے، ناگہاں سنگ سرخ کی سل پر، آئینہ گر کے پاش پاش ہوا، اور ننھی نکیلی کرچوں کی ایک بوچھاڑ دل کو چیر گئی۔ یہ شکیب جلالی کی ایک نظم ہے، تو اس کے تمام مصرعے جو ہیں فاعلات مفاعل فعلاً پر ہیں۔ تو یہ نظم معرہ ہے۔ نظم معرہ میں قافیہ اور ردیف جو ہے وہ نہیں لایا جاتا، اور مصرعے جو ہیں وہ ایک ہی وزن پر ہوتے ہیں، اس میں آپ جو ہے چھوٹے بڑے مصرعے نہیں شامل کر سکتے۔ تو یہ نظم معرہ کی پابندی ہے، اور یہ جو آزادی ہے نظم معرہ میں وہ قافیہ اور ردیف سے آزادی ہے۔ آزاد نظم جو ہے اس میں ارکان کی پابندی ہوگی، ایک رکن کی یا ایک سے زیادہ ارکان جو ہیں وہ آزاد نظم میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ارکان ہم پڑھ چکے ہیں، افاعیل ہم پڑھ چکے ہیں، تو صرف فاعلن پہ پوری نظم لکھی جا سکتی ہے، فعولن پہ لکھی جا سکتی ہے، مفاعلن پہ لکھی جا سکتی ہے۔ تو جس رکن کو اختیار کیا جائے اسی رکن پر جو ہیں وہ تمام مصرعے ہوں، لیکن بحر ایک ضروری نہیں ہے، یعنی چھوٹے بڑے مصرعے ہو سکتے ہیں۔ ایک مصرعے میں آپ 2 بار فاعلن لا سکتے ہیں، دوسرے میں 3 دفعہ، چوتھے میں آپ 5 دفعہ لا سکتے ہیں۔ جہاں آپ کی بات مکمل ہو رہی ہو آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے چلے جائیں، جہاں بات مکمل ہو وہاں مصرع چھوڑ کر نیا مصرع شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں آزاد نظم جو ہے اس میں، اور قافیہ ردیف کی اس میں پابندی نہیں ہوتی، قافیہ اور ردیف سے آزادی ہوتی ہے لیکن لایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ جو ہے آزاد نظم کی اس طرح سے وضاحت کرتے ہیں کہ اسے مادر پدر آزاد نظم نہیں سمجھ لینا چاہیے، کہ آپ اس میں ارکان کی بھی پابندی نہ کریں اور کسی وزن کا لحاظ نہ رکھیں اور نثر کو ہی توڑ پھوڑ کے اسے نظم کا نام دے دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو آزاد نظم جو ہے اس میں رکن کی پابندی ہوتی ہے، چاہے ایک رکن کی پابندی کریں یا کسی بھی بحر کے 2 ارکان لے لیں یا پوری بحر لے لیں، لیکن جو ہے اس میں ایک ہی بحر رہے، اور مصرعے جو ہیں ان کی جو لمبائی ہے وہ چھوٹی بڑی ہوگی، کیونکہ مصرعوں میں ارکان کی تعداد کم زیادہ ہوگی۔ اگر آپ ایک جیسے مصرعے لے آئیں گے اور ان میں قافیہ اور ردیف کی صرف آزادی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو وہ نظم معرہ میں داخل ہو جائے گی، اور اگر آپ قافیہ اور ردیف بھی لے آئے اور مصرعے بھی ایک جتنے لے آئے تو پھر وہ پابند نظم میں چلی جائے گی۔
تو یہ تینوں قسم اقسام جو ہیں نظموں کی، ان میں یہ فرق ہے۔ تو ان میں جو ہے یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب آپ آزاد نظم لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کسی ایک رکن کو چن لیں اور اپنی بات شروع کریں، اور جہاں پر ایک بات ختم ہوتی ہے وہاں سے مصرع توڑ کے نیا شروع کریں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ارکان کی تعداد مقرر نہیں ہے کہ آپ ایک مصرعے میں کتنے ارکان شامل کرتے ہیں۔ آزاد نظم کی مثال کے طور پہ مخدوم محی الدین صاحب کی یہ نظم دیکھیں: موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر یوں چمکتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی میں بھی سرشار تھے پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن۔ تو یہ جو ہے اس نظم میں پہلے 3 مصرعے، ان میں 5 دفعہ فاعل لایا گیا ہے، اور چوتھے مصرعے میں جو ہے 4 دفعہ ہے، 3 دفعہ ہے، اور 5ویں مصرعے میں 4 دفعہ ہے، اور آخری مصرعے میں 2 دفعہ فاعل لایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے چھوٹے بڑے مصرعے جو ہیں وہ نظم میں، آزاد نظم میں وہ کہے جاتے ہیں، اور اس میں قافیہ اور بحر کی جو ہے وہ قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ بحر سے بھی آزاد ہوتی ہے۔ بحر کا سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وزن میں پورے کے پورے مصرعے پورے آتے ہوں، موزوں ہوتے ہوں، تو اسے ہم بحر کی پابندی کہیں گے۔ تو یہ آزاد نظم ہے۔ بعض لوگ نثری نظم کو آزاد سمجھتے ہیں، نثری کا تعارف بھی آگے دیکھتے ہیں۔ تو نثری نظم جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور بحر، قافیہ، ردیف یا کسی رکن کی بھی پابندی نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی وزن کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور یوں سمجھیں کہ کسی بھی نثری مضمون کو آپ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے نثری نظم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو دوست اس کا دفاع کرتے ہیں اور اسے ایک نظم کی ایک صنف مانتے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں عمدہ اور اعلیٰ خیال کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی درخواست کو جو ہے وہ 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کہہ دیں یہ نظم ہے، کسی مضمون کو آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں کاٹ کر کہہ دیں یہ نظم ہے۔ تو بہرحال یہ جو اعلیٰ خیال جو ہے، تخیل اعلیٰ جو ہے، یہ تو ہر نظم کا حصہ ہے اور ہر نظم کا جز ہے۔ تو نثری نظم جو ہے دوستوں نے کہی ہیں نثری نظمیں، اور بہت سے شعراء ہیں اس کے آج کل۔ تو نثری نظم کی مثال دیکھیں: کبوتر بھی آسمان میں منڈلاتے رہتے ہیں، گہرے سرخ بادلوں کو دیکھ کر اپنے پر باندھ لیتے ہیں، اور کاپک میں بیٹھے ہوئے گٹر گوں خیر جانے دو، تم بھی عجیب پرندے ہو، کسی بھی موسم میں پانی پر اپنے پر مارنے سے باز نہیں آتے۔ پروفیسر غیاث متین صاحب کی یہ نثری نظم ہے۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بحر، قافیہ، ردیف کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، اور رکن کی بھی پابندی نہیں ہے، وزن کی بھی پابندی نہیں ہے۔ تو جو دوست اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ بغیر وزن سیکھے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو اختیار کرتے ہیں نثری نظم کو، اور اس میں اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نظم کے حوالے سے، نظم کسی بھی قسم سے ہو جن کا ذکر ہوا، پابند نظم ہو، آزاد نظم ہو، معرہ ہو یا نثری ہو، اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک عمدہ موضوع کا انتخاب جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور غزل میں جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتا، بلکہ ہر شعر جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے، لیکن نظم کا موضوع ہوتا ہے۔ اور پھر مواد جو ہے اس کو حتمی شکل دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مشق شروع کرتے ہیں۔ اور نظم میں ایک چیز ہے کہ پوری کی پوری نظم کا موضوع ایک ہی ہونا چاہیے، اس لیے اس کا انتخاب جو ہے وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے، اور پھر جب آپ نے مواد کو حتمی شکل دے لی کہ آپ اس موضوع پہ کہنا کیا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے کہ اہم نقطہ یا پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی نظم میں، وہ آخری سطور میں رکھیں۔ نظم کی آخری سطور میں آپ نے جو پیغام دینا ہے، پہلے اس کی تمہید باندھیں نظم میں، اور جب آخر پہ پہنچیں تو پڑھنے والے پر کھلے کہ شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس نظم میں۔ تو آزاد نظم ہو یا پابند ہو یا معرہ ہو،
تو اس میں یہ سب نظموں میں یہ چیز ہونی چاہیے، موضوع کا انتخاب جو ہے وہ ہونا چاہیے اور مواد جو ہے وہ معیاری ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو عام روزمرہ میں گفتگو ہوتی ہے اور ایک واقعہ کوئی آپ نظم میں سنا دیں، واقعہ بھی سنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں اعلیٰ خیال ہو اور ایک سبق ہو یا ایک پیغام ہو، کوئی خاص نقطہ ہو، تو اسے بھی ہم موضوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نظم کا تعارف تھا، نظم کی اقسام اور نظم کی اقسام میں جو فرق ہیں اور ان کی مثالیں جو ہم نے پیش کی ہیں۔ تو یہ شاعری کے اوزان سیکھیں کورس کے تیسرے سبق کا دوسرا حصہ آج ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزل کے اسباق جو ہیں وہ شروع ہوں گے، جو بہت اہم ہیں، اور آپ تمام احباب جو ہیں وہ اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھیں اس کورس کی طرف۔ انشاءاللہ العزیز چند اسباق کے بعد دوستوں سے غزل جو ہے وہ لکھوائی جائے گی، اور جو دوست یہاں تشریف لاتے ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ حل کرتے رہا کریں۔ کام وہاں پہ دیا جاتا ہے، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، اور یہاں بھی آپ جیسے آج نظم کی دیکھی ہیں مثالیں، تو اس کام پہ، اس سبق پہ وہاں پہ فاعل پر نظم لکھنے کے لیے دی گئی ہے، آزاد نظم۔ تو جو دوست وہاں نہیں لکھ رہے وہ یہاں بھی لکھ کر کمنٹ میں پیش کر سکتے ہیں، اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر جو ہے وہ کرتے رہا کریں، تاکہ دوسرے دوست بھی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔